صل على الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين صدق الله. يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. وہ گل نہیں جس میں بو نہیں، وہ گل نہیں جس میں بو نہیں، وہ دل نہیں جس میں تو نہیں، وہ پھول کہلانے کے قابل نہیں ہے جس میں خوشبو نہ ہو. بازاروں میں جاتے ہیں نقلی کاغذ کے پھول بنے ہوئے، بے انتہا خوبصورت، اصل سے بھی زیادہ خوبصورت، لیکن خوشبو نہیں ہوتی، بلکہ برعکس بدبو ہوتی ہے. کیمیکل کی اتنی تیز بدبو ہوتی ہے کہ اگر کوئی سونگھ لے تو اس کا دماغ خراب ہو جاتا ہے. کہتا ہے میں تو ظاہر پہ مرا تھا اور باطن کی یہ کیفیت ہے. آج ہمارا بھی یہی حال ہے کہ اللہ کی خوشبو ہے نہیں. اب جو قریب ہوتا ہے وہ توبہ کرتا ہے کہ میں تو کیا سمجھ کے اللہ والا سمجھ کے ان کے قریب آیا تھا اور ان کی یہ کیفیت ہے. جسم سب کا ایک ہی جیسا ہے. جس طریقے سے پھول زمین سے جب نکلتا ہے پودا، تو زمین کا رنگ بھی ایک ہے، پودے کا رنگ بھی ایک ہے، سب کا سبز رنگ ہے، لیکن پھول الگ الگ کھلتے ہیں، الگ رنگ کے، الگ خوشبو سب کی. یہ اللہ تعالیٰ کا کمال ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کس طریقے سے تخلیقیت فرمائی ہے کہ اس کی نسل اگر رات کی رانی ہے تو قیامت تک اس میں خوشبو رات کی رانی ہی کی آئے گی. دن کا راجا ہے، دن کا راجا اتنی تیز خوشبو، عجیب، سبحان اللہ. اس میں ہمیشہ وہی خوشبو آئے گی، ہمیشہ وہی خوشبو آئے گی. تو شاعر کہتا ہے وہ گل نہیں جس میں بو نہیں، وہ پھول کہلانے کے قابل نہیں ہے جس میں خوشبو نہ ہو. اللہ تعالی ہم سب کے اندر ایمان کی خوشبو پیدا فرما دے تاکہ جو بھی قریب سے گزرے وہ دور سے دیکھتے ہی گئے سبحان اللہ کی چشم انداز کر دی. اللہ تجھے جزائے خیر دے، تجھے دیکھ کر اذا رؤوا ذکر اللہ، تجھے دیکھ کر اللہ یاد آ گیا اور تیرے اندر اللہ کی خوشبو آ رہی ہے. وہ دل نہیں جس میں تو نہیں، جس میں اللہ تعالیٰ کی ذات نہ ہو وہ دل کہلانے کے قابل ہی نہیں. تقریباً 1 مہینے کے قریب باقی ہے بقرعید کے اندر. پچھلی کتنی بقرعید گزر چکی ہے. آپ دیکھتے ہیں کروڑوں کی تعداد میں جانور دنیا میں ذبح ہوتے ہیں، جانور ذبح ہوتے ہیں، لیکن آج تک کسی قصائی نے یا قصائیوں کی جماعت نے کسی بیل کو، کسی کٹے کو، کسی بچڑے کو، کسی بکرے کو عزت کے ساتھ، احترام کے ساتھ نام نہیں لیا کہ یہ صاحب دل ہے، یہ بچڑا جس کو ہم ذبح کرنے جا رہے ہیں یہ صاحب دل ہے. کبھی سنا؟ کچھ نہیں. گرایا بسم اللہ اللہ اکبر، چلو یہ کام ہو گیا. انسان اشرف المخلوقات ہے. یہ جب اللہ پر اپنے دل کو فدا کرتا ہے تو اس کے دل کو اللہ تعالیٰ صاحب دل بنا دیتے ہیں. اس کے دل کو اللہ تعالیٰ صاحب دل بنا دیتے ہیں. پھر اس کے قلب کی کیفیت کچھ اور ہوتی ہے. آج ہماری کیفیت انہی جانوروں کی طرح ہے کہ جانور عقل تو ہے نہیں، لیکن مالک جب بھی گزرتا ہے تو جانور کھڑے ہو جاتے ہیں کہ شاید اب چارہ ملے گا، کچھ کھانا ملے گا. تو وہی حالت ہماری بھی ہے. کھانے کا ٹائم ہوا کھانا کھا لیا اور سونے کا ٹائم ہوا سو لیا، لیکن کس مقصد کے لیے اللہ نے پیدا کیا ہے اس مقصد کا ادراک اور احساس نہیں ہے. اس مقصد کا ادراک اور احساس نہیں ہے. اگر وہ چیز پیدا ہو جائے ہمارے قلوب میں کہ سب سے کٹ کر اللہ کے تعلق کو مضبوط کر لیں، بس انشاءاللہ پھر آپ کے اندر وہ خوشبو پیدا ہونی شروع ہو جائے گی.
سرور کائنات سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جنگ خندق کے موقع پر خندق کھودنے میں آپ بھی مصروف تھے اور صحابہ کرام بھی مصروف تھے. کئی دن ہو گئے فاقے سے عجیب کیفیت ہو گئی. ایک صحابی نے جا کر عرض کیا یا رسول اللہ فقر فاقے سے حالت خراب ہو گئی ہے, بھوک سے برا حال ہو رہا ہے. اور یہ کہتے ہی صحابی نے کرتا اٹھا کر اپنا پیٹ دکھایا, اس پر ایک پتھر بندھا ہوا تھا. لوگ کہتے ہیں پتھر سے کیا ہوتا ہے, پتھر سے بیدا دبا رہتا ہے تو بھوک کا احساس ختم ہو جاتا ہے. جب اس نے صحابی نے دکھایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا شکم مبارک بھی کھول کر دکھا دیا. اس پر 2 پتھر بندھے ہوئے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جن کی وجہ سے کائنات کو اللہ نے وجود بخشا, آپ کے شکم مبارک پر 2 پتھر بندھے ہوئے تھے. پھر اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا, اللہم لا عیش الا عیش الآخرہ فاغفر الانصار والمہاجرہ. اے رب کریم, اے اللہ, دنیا میں کوئی عیش نہیں ہے سوائے آخرت کے عیش کے. دنیا تو مصیبت کی جگہ ہے, دنیا مصیبت کی جگہ ہے. جو آیا ہے کوئی نہ کوئی پریشانی, کوئی نہ کوئی مصیبت, امیر سے امیر, غریب سے غریب, حاکم ہو یا محکوم ہو, سب مصیبت میں مبتلا ہے. کہیں اپوزیشن کا ڈنڈا, نیندیں اڑی ہوئی ہیں سب کی, کہیں یہ نہ ہو جائے کہیں وہ نہ ہو جائے, اگر مگر میں لگے رہتے ہیں. اگر کی شادی ہوئی مگر سے. آج ہم لوگ مدرسوں میں پڑھتے ہیں, کہتے ہیں جب فارغ ہوں گے تو پھر انشاءاللہ کچھ نیک اعمال کر لیں گے. اگر مگر میں لگے رہتے ہیں. اگر کی شادی ہوئی مگر سے, جو بچہ پیدا ہوا اس کا نام تھا کاش کے. پھر بعد میں کہتا کاش کے یہ عمل میں نے شروع میں کر لیا ہوتا, یہ اعمال صالحہ شروع میں کر لیے ہوتے. تو آپ دیکھیے کہ بھوک سے برا حال ہے صحابہ کرام کا. اگر چاہتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلاتے کہ لاؤ 50 بکریاں ذبح کر کے صحابہ کو کھلا دو. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی حکم دیتے کہ لاؤ ان سب کو کھانا کھلاؤ. لیکن نہیں, اللہ کے نبی نے دنیا سے تعلق ختم کر کے اللہ سے تعلق قائم کر دیا کہ آخرت کی سیر کرا دی. جنت ان کو اپنی آنکھوں کے سامنے نظر آئی. جب آپ نے پڑھا اللہم لا عیش الا عیش الآخرہ فاغفر الانصار والمہاجرہ, اے رب کریم دنیا میں کوئی عیش نہیں ہے سوائے آخرت کے عیش کے, آپ مکے والوں مدینے والوں کی مغفرت فرما دیں. بس صحابہ کرام کی عجیب کیفیت ہو گئی. ایسا لگا کہ جنت ہمارے آنکھوں کے سامنے, جنت کی نعمتوں کا استحضار ہوا. پھر سب نے مل کر یہ جملہ اس چیز کا اعلان کیا, نحن الذین بايعوا محمدا علی الجہاد ما بقینا ابدا, کہ ہم وہ لوگ ہیں جنہوں نے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک پر اس بات پر بیعت کی ہے کہ جب تک ہمارے جسم میں جان رہے گی ہم اللہ کے نبی کے ساتھ ساتھ ہر دین کے کام میں حصہ لیتے رہیں گے. وہاں غیر اللہ سے قرآن کریم میں بھی جگہ جگہ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لائے, فوراً آیت جو نازل ہوئی یا ایھا النبی حسبک اللہ, کہ اللہ کے نبی آپ کے لیے اللہ کافی ہے, تاکہ ادھر خیال نہ جائے کہ عمر جیسے پہلوان آئے ہیں تو بہت زیادہ کام بڑھ جائے گا. نہیں, تاکہ نگاہ اللہ پر رہے. آج ہمارے اندر شرک خفی تو سب میں بھرا ہوا ہے. شرک جلی سے تو بچ جاتے ہیں, بت پرستی نہیں کرتے, لیکن خفی ہم سب کے دل میں ہے. یہ چیز مجھے بڑا فائدہ دیتی ہے, یہ دوا مجھے شفا دیتی ہے, اس دوا کو میں کھاتا ہوں ٹھیک ہو جاتا ہوں. نہیں, یہ کہو میرے لیے اللہ نے اس دوا میں شفا رکھی ہے, میرے لیے اللہ نے اس دوا میں شفا رکھی ہے. یہ شرک خفی ہے کہ دوا میں کیا رکھا ہے. آپ کے انگوٹھے میں درد ہے نیچے, آپ نے پیناڈول کھائی, وہ تو معدے میں پھنسی ہوئی ہے, وہاں کوئی راستہ تو نہیں ہے, یا کلشنکوف کی گولی تو نہیں ہے جو وہاں جا کے کھٹ سے درد ختم ہو گیا. اللہ کا حکم ہے, اللہ کا حکم ہے. جب اللہ کی مشیت شامل حال ہو جاتی ہے, اس کو شفا دینی ہے, تو ایک معمولی دوا سے بھی شفا ہو جاتی ہے. مفتی اعظم پاکستان مفتی محمد شفیع صاحب نور اللہ مقدو, اس زمانے میں بھوانی سیٹھ جو تھے وہ روزانہ حضرت کے پاس آیا کرتے تھے. ان کے گھٹنوں میں تکلیف ہوئی, وہ انگلینڈ چلے گئے اور 2.5 لاکھ روپے اس زمانے میں خرچ کر کے آئے.
اور لسبیلا میں حضرت کا قیام تھا اس زمانے میں. لسبیلا میں چوک کے ساتھ ہی پچھلی گلی میں مکان تھا. اب وہ آنے کے بعد انہوں نے اطلاع کرائی کہ میں آیا ہوں ملاقات کے لیے، لیکن میرے گھٹنوں میں درد ہے، ملاقات ہو سکتی ہے؟ حضرت نے فرمایا میرے گھٹنے میں بھی تھا، میں نے 2.5 روپے کی دوا یہاں ٹھٹائی کمپاؤنڈ وہ سلیمانی دواخانے سے استعمال کی تھی، میرے گھٹنے کے درد تو ٹھیک ہو گیا، اور آپ کا 2.5 لاکھ میں بھی ٹھیک نہیں ہوا، میں خود ہی نیچے آ جاتا ہوں. حضرت تشریف لائے تو بتائیے کہ اس دوا سے شفا کا حکم ہو گیا، 2.5 روپے کی دوا سے شفا ملی. اس لیے حضرت والد صاحب نور اللہ مرقدہ، جب بھی ہم لوگ بچپن میں بیمار ہوئے کچھ بھی ہوا فوراً وضو کیا، 2 رکعت آ کر مسجد میں پڑھی. اس کے بعد پھر ڈاکٹر کو فون کیا. میں نے پوچھا کہ آپ مسجد فوراً جاتے ہیں وضو کر کے 2 رکعت پڑھتے ہیں؟ فرمایا کہ میں اللہ سے دعا مانگتا ہوں پہلے کہ یا اللہ ڈاک میں اور ٹر میں جو فاصلے ہیں، ڈاک میں اور ٹر میں جو فاصلے ہیں اس کو ختم کر دے. ڈاکٹر کے دماغ میں صحیح دوا کا آنا یہ بھی تو اللہ کا حکم ہوتا ہے. آپ دیکھیں بہت سے ڈاکٹر ان کے ہاتھ میں اتنی شفا ہے اللہ نے رکھی. بہت سے ڈاکٹر ہیں وہ دوا کیا پورے فارمیسی پوری لکھ دیتے ہیں، یہ بھی کھا لو یہ بھی کھا لو، کوئی نہ کوئی تو اثر کرے گی، کوئی نہ کوئی چیز اثر کرے گی. تو فرمایا کہ ڈاک میں اور ٹر میں جو فاصلے ہیں میں اللہ سے دعا مانگتا ہوں یا اللہ اس فاصلے کو ختم کر دے. جس دوا سے شفا لکھی ہو، تمہارے ڈاکٹر شکیل صاحب ہوتے تھے اس زمانے میں، وہ زمانہ ہوا انتقال ہوا ان کو، تو وہ فوراً ٹیلی فون پہ کہتے تھے 2 پیناڈول صبح 2 شام دے دیے، 3 دن دے دیے انشاءاللہ سب. وہ جناب نہ کہیں جانے کی ضرورت نہیں کہیں آنے کی ضرورت. فرماتے اسی دعا کی برکت ہے، اسی دعا کی برکت ہے. ہاں تو آج کل شرک خفی ہر چیز میں کہ بس اس سے یہ کام ہو جائے گا وہ کام ہو جائے، نہیں، اللہ تعالیٰ کے قبضے قدرت میں سب کچھ ہے. جو مانگنا ہے اللہ سے مانگو، جو مانگنا ہے اللہ سے مانگو. بڑے سے بڑا سیٹھ آ جائے، بڑے سے بڑا امیر ترین شخص آ جائے تو ادھر توجہ بھی نہ لے جاؤ کہ اس سے کچھ کام ہوگا، نہیں، یہ کہو کہ اللہ تعالیٰ چاہیں گے تو کام ہوگا ورنہ نہیں ہوگا. اللہ تعالیٰ چاہیں گے تو کام ہوگا ورنہ نہیں ہوگا. ساری کائنات مل کر کسی کو 1 پیسے کا فائدہ نہیں پہنچا سکتی. ساری کائنات مل کر نقصان پہنچانا چاہے تو 1 پیسے کا نقصان بھی نہیں پہنچا سکتی. تو دیکھیے کہ صحابہ کرام بھوک سے برا حال ہے اور جا کر پیٹ کھول کر دکھایا تو اس پر پتھر بندھا ہوا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا شکم مبارک کھول کر دکھایا، اس پر 2 پتھر بندھے ہوئے. اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی صحابی کو، امیر ترین مالدار صحابے میں کسی کو نہیں بلایا کہ اتنی بکریاں لے آؤ، اونٹ لے آؤ، ذبح کرو، کھانا کھلاؤ، نہیں، صرف یہ دعا دی اللہم لا عیش الا عیش الآخرہ فاغفر الانصار والمہاجرہ، کہ اللہ کوئی عیش نہیں دنیا میں سوائے آخرت کے عیش کے، سوائے آخرت کے عیش کے. آپ مکے والوں مدینے والوں کی مغفرت فرما دیے. صحابہ کرام کو ایسا محسوس ہوا کہ پیٹ بھر گیا، ایسا محسوس ہوا کہ پیٹ بھر گیا کیونکہ جنت کی سیر کرا دی. اسی لیے حکیم علومت حضرت تھانوی نور اللہ مرقدہ نے ایک چھوٹا سا رسالہ تو شوق وطن، جنت کا شوق، اس پر لکھا ہے جنت کی نعمتوں کا ذکر ہے اس کے اندر، احادیث مبارکہ قرآن کی آیات کے ساتھ، تو پڑھتے ہی جنت کا شوق بڑھ جاتا ہے. پھر آدمی کہتا دنیا کی مصیبت چند دن کی ہے کہ ختم ہو جائے گی. بات یہ کہ ہمیں آخرت پہ یقین نہیں ہے. آپ دنیا میں سفر کرتے ہیں، یہاں سے جا رہے ہیں کوئٹہ یا پشاور جا رہے ہیں، لاہور جا رہے ہیں، راستے میں چائے اتنی خراب، اس میں چینی بھی نہیں ہوتی بلکہ وہ اسکرین ملا کے پھر بھی آدمی لے لیتا ہے. صبح کے وقت 1 گھونٹ لیا، کلی کر دی تاکہ جراثیم جو ہے منہ کے صاف ہو جائے، پھر دوسرا 1 چسکی اور لے لی تاکہ معدہ گرم ہو جائے، تو اس کے بعد چائے پھینک دیتے ہیں. پریشانی کوئی نہیں ہوتی. کیوں؟ معلوم ہے کہ اپنے گھر جا کر دودھ پتی کی چائے ملے گی. لاہور پہنچیں گے یا پشاور پہنچیں گے، بہترین چائے، شین چائے، تور چائے، تکھئی چائے کے علاوہ دودھ والی بھی ملے گی. پھر وہ آدمی خوش رہتا ہے کیونکہ منزل سامنے ہے. ایسی ہمارے اندر یقین آ جائے کہ ہماری منزل بھی آخرت ہے اور اس دنیا سے پوچھ کر کے جانا ہے. جنت کا اسٹیشن کیا ہے؟ قبرستان. جنت کا اسٹیشن قبرستان ہے. بچوں کو بچپن سے ہمارے شیخ کے یہاں 350 مدارس، سب بچوں کو اس سے جمعرات کے دن بچے مل کے کہتے تھے حضرت آج ہم جنت کے اسٹیشن نہیں گئے. فرماتے چلو چلو سب چلو، سب بچے چلو.
تو وہ شوق پیدا ہو جاتا ہے، قبرستان سے وحشت ختم ہو جاتی ہے، اس لیے کہ اس سے گزر کر ہی جانا ہے جنت میں، قبرستان سے گزر کر ہی جنت میں پہنچنا ہے۔ آپ ایئرپورٹ جاتے ہیں، ایئرپورٹ پہ جب گھر والے رشتے دار داخل کر دیتے ہیں ایئرپورٹ کے اندر، آپ چلے گئے، اب ان کو نہیں معلوم کہ آپ کہاں گئے، اب آگے جائیں گے، آپ لائن میں لگیں گے، PNR نمبر دیکھ کر وہ بورڈنگ کارڈ نکالنے کی کوشش کرے گا، اگر ٹکٹ میں غلطی ہے تو بورڈنگ کارڈ نہیں نکلے گا، اور پھر اس کے بعد امیگریشن والے دیکھیں گے پاسپورٹ صحیح ہے، ویزا صحیح ہے، تو پھر وہ اسٹیمپ لگا دیں گے جاؤ۔ ایسی قبر کے اندر بھی جانے کے بعد من رب کا، تمہارا رب کون ہے، ما دین کا، تمہارا دین کیا ہے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شبیہ دکھائی جائے گی، من ھذا الرجل، یہ کون شخصیت ہے، تو کہے گا ھذا نبی، یہ میرے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ جب تینوں چیزیں ہو گئی تو پھر فرشتہ اسٹیمپ لگا دے گا، یا بھائی تیرا تو کام بن گیا، تیرا کام بن گیا۔ ہم تو دیکھتے ہیں کہ یہاں سے غائب ہو گیا پتہ نہیں کس حالت میں، لیکن اگر یہ چیزیں صحیح ہیں، ایمان کی حالت میں موت آئی ہے، انشاءاللہ سیدھا جنت میں ہے، سیدھا جنت میں پہنچے گا۔ یہ تو جسم جو ہے یہ تو ایک لباس ہے جس کو اللہ تعالیٰ اتار دیں گے، جنت میں نیا لباس عطا ہوگا، نیا جسم عطا ہوگا، وہ صحت مند اور 30 سال کے قریب عمر جو ہوگی سب کی، تو یہ جسم جو ہے وہ یہیں دنیا میں رہ جائے گا۔ جیسے آپ کپڑا پرانا ہوتا ہے دھوتے ہیں، تو اس کے بعد اور پرانا ہوتا ہے تو اس کو پھر پھینک دیتے ہیں، کتے آ کر پیشاب کرتے ہیں، اس لیے ان کپڑوں سے بھی زیادہ دل نہیں لگانا چاہیے۔ بعضوں کو دیکھا نماز میں کھڑے ہیں، دیکھ رہے ہیں ہاں بوس کی ہے، ابھی اللہ کے سامنے کھڑے ہو، پھر ذرا سا مٹی، اب نماز بھی پڑھ رہے ہیں ساتھ ساتھ کپڑا بھی جھاڑ رہے ہیں، نہیں، یہ سب مناسب نہیں ہے۔ جب اللہ اکبر کہو، ہاتھ اوپر اٹھاؤ، تو غیر اللہ سے رابطہ منقطع ہو جائے، اللہ سے رابطہ جڑ جائے، پھر آخر تک یہ سوچ کر پڑھو۔ آج کل سارا دن خط آتے ہیں، ٹیلی فون کرتے ہیں لوگ، حضرت دل نہیں لگتا، نماز میں خیالات بہت آتے ہیں، کیا کیا جائے؟ تب ان کو سمجھانا پڑتا ہے کہ ہر نماز کو آخری نماز سمجھ کے پڑھو، کہ میری زندگی کی آخری نماز ہے، معلوم نہیں اس کے بعد مجھے وقت ملے گا یا نہیں ملے گا، انشاءاللہ اس کی برکت سے دل ادھر ادھر جائے گا ہی نہیں کہیں۔ جتنے خیالات گھوم رہے ہیں، یاد رکھو خیالات کے بارے میں بھی طلبہ کرام بھی اور لوگ بھی، خیالات کا لانا برا ہے، آنا برا نہیں ہے، خیال آتا ہے تو آنے دو، لیکن خود سے جان بوجھ کر قصداً خیالات کو نہ لاؤ۔ خیالات کا آنا برا نہیں ہے، لانا، قصداً لانا خیالات کا، یہ برا ہے۔ نماز کے علاوہ بھی لوگوں کے خیالات تنگ کرتے ہیں، رات کو سو رہے ہیں، پوری رات نیند نہیں آتی، خیالات میں گزر جاتی، بیٹھے ہیں عجیب عجیب خیالات۔ اس کا علاج کیا ہے؟ آمنت باللہ ثم استقم، میں اللہ پر ایمان لایا، اس پہ پھر جم جاؤ بس کو۔ اور بھی بزرگوں نے لکھا ہے کہ یہ کہو الحمدللہ، اے رب کریم، دل تو میرا چھوٹا سا ہے لیکن اس پہ شاعراہ کیسی بنی ہے کہ تو ساری دنیا اس کے اندر سے گزر کے جا رہی ہے، جیسے شاہی محل کے اندر پوری دنیا کے لوگ آ رہے ہیں جا رہے ہیں، تو دل بھی تو شاہی محل ہے، بس وہ شیطان پھر بھاگ جائے گا، کہے گا میں اس کو اللہ سے دور کرنا چاہتا ہوں، یہ الحمدللہ کہہ کے پھر اللہ سے قریب ہو جاتا ہے، یہ اللہ سے قریب ہو جاتا ہے۔ تو روحانی علاج میں یہ سب کرنا پڑتا ہے تاکہ اس بیچارے کو پریشانی نہ ہو۔ آج کل یہ بھی ہے، دین کے بارے میں گندے خیالات آتے ہیں، پھر بزرگوں کے بارے میں، انبیاء کرام کے بارے میں نے کہا دیکھو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک صحابی نے عرض کیا، یا رسول اللہ، ایسے گندے خیالات آتے ہیں کہ جل کر کوئلہ ہو جانا ہمیں منظور ہے، لیکن ہم اس کو زبان پر نہیں لا سکتے۔ اب اور کوئی آج کل جاہل پیر ہو تو پتہ نہیں کہاں سے کہاں، چلو 50 بکرے لے آؤ، کالے رنگ کے ذبح کرنا ہے، اللہ تعالیٰ ناراض ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم طبیب حاذق، اس پورے کائنات کو عرض کے سب سے بڑے طبیب، فرمایا ذاک صریح الایمان، ذاک صریح الایمان، یہ تو عین ایمان کی علامت ہے۔ خیالات کا آنا یہ خود علامت ہے کہ تیرے اندر ایمان موجود ہے، اور اگر ایمان نہ ہوتا تو شیطان بھی تیرے پاس نہ آتا۔ چور وہاں جاتا ہے جہاں کوئی خزانہ رکھا ہو، چور وہاں جاتا ہے جہاں کوئی خزانہ ہو، پھر کسی کافر کو ان خیالات سے تکلیف نہیں ہوتی،
تکلیف کا پہنچنا، احساس ندامت، پریشانی آنا، یہ دلیل ہے اس بات کی کہ ایمان تیرے اندر موجود ہے۔ صحابہ کرام خوش ہو گئے، صحابہ کرام خوش ہو گئے۔ اس لیے خیالات آئے تو اس سے پریشان نہ ہو، بلکہ اس کو قرب کا ذریعہ بنا لیں کہ الحمدللہ چھوٹا سا دل ہے، کیسے کیسے خیالات اس میں گزر رہے ہیں جناب، پوری دنیا اس کے اندر سیر کر رہی ہے اور دل ہے چھوٹا سا ہے، تو انشاءاللہ شیطان بھاگ جائے گا آپ کے پاس سے۔ ورنہ آپ اس میں زیادہ پریشان ہوگے تو شیطان آپ کو تنگ کرتا رہے گا، تنگ کرتا رہے گا۔ ایک طالب علم بہت بڑے جامعہ کا، وہ تو 2-2.5 گھنٹے لگتے تھے وضو کرنے میں، 2-2.5 گھنٹے استنجے میں، گھر والے پریشان، بس یہ کہیں یہ نہ ہو گیا ہو، کہیں پھر چھینٹیں نہ پڑ گئی ہوں، وضو میں کوئی جگہ خشک نہ رہ گئی ہو۔ تو اس میں ایک شیطان ہے جس کا نام ولحان ہے، اس شیطان کا نام ولحان، جو وضو کے اندر وسوسہ ڈالتا ہے کہ تمہارا ابھی تھوڑا سا کہیں خشک رہ گیا۔ حضرت مفتی عاشق اللہ صاحب بلند شہری نور اللہ مرقدہ، کتنے بڑے مفتی، کتنے بڑے عالم، لیکن 2-2 گھنٹے لگتے تھے حضرت کو، بلکہ جمعے کے دن 4 گھنٹے لگ جاتے تھے۔ وہ ہاتھ حوض میں ڈال کے ہلاتے رہتے تھے، پھر ملتے تھے، نہیں ابھی تھوڑا سا رہ گیا۔ بتائیے، تو یہ اس کو، یہ شیطان جو ہے اس کو بھگانے کا یہ طریقہ ہے کہ ایک تسبیح یہ پڑھو، الحمدللہ مجھے کچھ نہیں ہے، الحمدللہ مجھے کچھ نہیں ہے۔ اس نوجوان کو میں نے بتایا تو وہ سبق بھی چھوڑ چکا تھا، مدرسہ چھوڑ چکا تھا، لیکن دوبارہ پھر داخل ہوا، بس ہر وقت گردن ہلاتا تھا، مجھے الحمدللہ کوئی بیماری نہیں، مجھے کچھ بھی نہیں ہے۔ سب کہتے کیا کہہ رہے تھے؟ کہا مجھے کچھ نہیں ہے، بالکل ٹھیک ہوں الحمدللہ، کان صحیح ہے، دماغ صحیح ہے، آنکھیں صحیح ہیں، زبان صحیح ہے، دل صحیح ہے۔ وہ شیطان پھر بھاگ گیا، شیطان نے کہا یہ تو مجھے تنگ کرے گا۔ شیطان نے کہا میں اس کو تنگ کرتا تھا، یہ مجھے تنگ کر رہا ہے۔ تو آج کل فی زمانہ مسائل اتنے زیادہ ہیں، پریشانیاں اتنی زیادہ ہیں، خیالات بہت آتے ہیں، اس لیے جب یہ کہو گے کہ الحمدللہ کروڑوں سے بہتر ہوں، ہاسپٹل میں دیکھو دل باہر نکلا ہوا ہے، آپریشن جاری ہے، کہیں گردے نکالے جا رہے ہیں، گردہ فیل ہو چکا ہے، کہیں ڈائلسس پہ آدمی رو رہا ہے، پریشان ہو رہا ہے، کہیں دماغ کا آپریشن ہو رہا ہے، تو الحمدللہ آپ نے کروڑوں سے بہتر رکھا ہے، شیطان وہیں سے بھاگ جائے گا۔ تو حقیقت بھی یہی ہے، حقیقت بھی یہی ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جا رہے تھے، ایک قبر پہ گزر ہوا، جو صحابی ردیف تھے، پیچھے بیٹھے ہوئے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ ایک زمانہ آئے گا کہ قبر پہ جب گزرے گا آدمی کہے گا کاش کہ اس مردے کی جگہ میں ہوتا، اس مردے کی جگہ میں ہوتا۔ صحابی نے کہا یا رسول اللہ اتنی محبت اللہ سے پیدا ہو جائے گی؟ فرمایا نہیں، من مصائب الدنیا، دنیا کی پریشانیاں، دنیا کے مسائل اتنے زیادہ پے در پہ حملے ہوں گے ان چیزوں کے کہ آدمی ذہنی ٹینشن پہ، آج دیکھیں ڈیفنس کے علاقے میں جائیں، ہر گھر میں 1-2 بیچارے ٹینشن کے مریض، کوئی پاگل خانے میں پہنچ چکا ہے، کوئی بالکل عجیب، ابھی یہ آ رہا ہے، اب یہ نوٹس آ گیا، ابھی فلاں کا نوٹس آ گیا، ابھی FBR کا نوٹس آ گیا ہے، پھر بجلی غائب ہے، ابھی مہینہ پورا ہوا، بل لمبا چوڑا آ گیا۔ بھائی انہوں نے کہا بجلی تو آ نہیں رہی ہے، انہوں نے کہا تم لوگ کہتے ہم کام نہیں کرتے، بل تو بھیج رہے ہیں نا، آدھا کام تو کر رہے ہیں، یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ ہم کام نہیں کر رہے ہیں۔ تو آج کل وہی پریشانیوں کا دور گزر رہا ہے، لیکن طالب علم ہر چیز سے مستثنا ہے، اس کو کوئی فکر نہیں، ہموم غموم جو ہے معتمم کے ذمہ ہے، چاہے وہ کہتا 50 لاکھ کا بل ہے، ہمیں ہماری بلا سے آئے، ہمیں تھوڑی کچھ کرنا ہے، چیزیں مہنگی ہو گئی، وہ کہتا ہے دسترخوان پہ اللہ ہمارا رزق بھیج دیتا ہے، ہم ڈٹ کے کھاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ اس دفعہ بھی داخلے میں چونکہ رش بہت زیادہ تھا، بہت زیادہ رش تھا، تو پھر وہ سب نے کہا کم کر دیں، اس لیے کہ اخراجات کا وہ طالب علم کا داخلہ دینا ہمارا کام ہے، رزاق اللہ ہے، اس کے آنے سے پہلے اللہ اس کا رزق بھیج دے گا یہاں۔ اور وہی ہوا کہ پہلے سے بھی بہتر کھانے سے کھانا ہو رہا ہے، روز مجھے سوچنا پڑتا ہے آج کچھ کسی نے بار بار کیوں بنوائی جائے طلبہ کے لیے، جو چیز ہم کھاتے ہیں کہ سب کو کھلایا، اب بتائیے 4000 آدمی کے لیے وہی کھانا بنوانا، لیکن الحمدللہ چیزیں بنتی ہیں سب، کیونکہ رزاق تو اللہ ہے، ہم سمجھتے ہیں ہم کھلا رہے ہیں تو پھر مصیبت آ جاتی ہے، جب اللہ پہ نظر ہوگی پھر کوئی پریشانی نہیں ہوگی، کوئی پریشانی نہیں ہوگی۔ تو طالب علم کو تو بالکل، اب دنیا کے جتنے لوگ ہیں دنیا دار، بڑے سے بڑے تاجر، کنٹلائزر
نشے کی گولیاں کھاتے ہیں، نیند نہیں آتی 5-5 6 گولی کھا کے تھوڑی دیر، اور طالب علم ابھی بستر پہ یعنی تکیے سے سر نہیں لگتا کہ خراٹے کی آواز آ جاتی ہے، اور انا اس میں محذوف ہوتا ہے، انا خر ہے کہ میں نیند کے معاملے میں بالکل گدھے کی طرح سوتا ہوں، گھوڑا بیچ کر کے، اتنی اچھی نیند آتی ہے۔ یہ دین کی برکت ہے، جو سکون دین پہ چلنے والوں کو اللہ نے عطا فرمایا ہے۔ اگر دنیا داروں کو پتہ چل جائے تو وہ ان کے ساتھ قتل و قتال شروع کر دیں کہ بھائی سکون کچھ ہمیں بھی دے دو، اتنا سکون تمہارے اندر، دنیا میں کچھ بھی ہوتا رہے، طالب علم اپنی کتاب میں لگا ہوا ہے، اسے پرواہ نہیں، وہ مدرسے سے باہر اس کا ذہن جاتا ہی نہیں ہے، باقی ساری دنیا اسی ٹینشن میں، ابھی یہ ہو گیا، فلاں جگہ یہ ہو گیا، فلاں ملک، وہ کہتا ہے کچھ بھی ہوتا رہے مجھے کوئی پرواہ نہیں اس کی۔ عشق اپنا کام کرتا ہی رہتا ہے، اللہ کی محبت حاصل کرنی ہے، میں اللہ کی محبت حاصل کروں گا۔ دنیا تو صبح ہوتی شام ہوتی عمر یوں ہی تمام ہوتی ہے، صبح ہوتی شام ہوتی عمر یوں ہی تمام ہوتی ہے، اس لیے کوئی بیماری اداری آئے تب بھی کہو الحمدللہ، اللہ بیماری بھی ایک نعمت ہے، لیکن ہم کمزور ہیں، اس کو برداشت نہیں کر سکتے، ہماری اس نعمت کو صحت کی نعمت سے تبدیل فرما دی ہے۔ حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی نور اللہ مرقدو نے جب یہ دعا کرائی، اس کے بعد حکیم الامت وہاں بیٹھے ہوئے تھے حضرت کی صحبت میں، ایک بیچارہ بیمار آیا کہ حضرت میں بیمار ہوں، کوئی دعا کر دیجیے۔ حضرت نے ہاتھ اٹھایا، حکیم الامت حضرت ثانوی دیکھنے لگے اب کیا دعا کرتے ہیں، تو حضرت حاجی صاحب نے کہا یا اللہ یہ بیماری بھی ایک عظیم نعمت ہے، لیکن آپ نے خود ہی قرآن میں فرما دیا خلق الانسان ضعیفا، میں نے انسانوں کو ضعیف پیدا کیا ہے، تو یا رب کریم ہم تو ضعیف ہیں، اس نعمت کو برداشت نہیں کر سکتے، نہ اس میں ہمارے اندر سکت ہے، اس لیے اس نعمت کو صحت کی نعمت سے تبدیل فرما دیے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ خوش ہو گئے، دیکھو آپ دیکھیں کسی دکان سے مال خریدیں اور پھر جا کے کہیں یہ مال واپس نہیں کرنا ہے، اس کو تبدیل کر کے دوسرا دے دو، دکاندار خوش ہو جاتا ہے، لے لو بھائی چل جاتا ہے۔ اگر آپ نے کہا مجھے واپس کرنا ہے، کہا نہیں یہ کام نہیں ہوتا، یہ کام میرے پاس نہیں ہوتا، تو اللہ تعالیٰ کے دریائے رحمت جوش آئے گا، اللہ تعالیٰ اس کو شفا سے تبدیل فرما دیں، اللہ تعالیٰ اس کو شفا سے تبدیل فرما دیں۔ اس لیے آج ہمارا یقین یہ ہے کہ بس ڈاکٹر ہی یہ کرے گا، ڈاکٹر کے اوپر اتنا ایمان آ گیا ہے کہ بس سمجھتے ہیں کہ بس سب کچھ اس کے ہاتھ میں، حالانکہ اس کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہے۔ ہمارے شیخ محسن حضرت حضوی نور اللہ مرقدو کے یہاں حضرت کے خلیفہ مولانا بشارت علی صاحب، ان کا آپریشن تھا، سیریس آپریشن، اب وہاں بمبئی کے ہاسپٹل میں داخل تھے۔ آپریشن سے پہلے ایک فارم پہ دستخط کرایا جاتا ہے کہ اگر میں ادھر رہا تو ٹھیک ہے، اوپر چلا گیا تو ہماری طرف سے کوئی آپ پر پابندی نہیں ہے، آپ کے ہاتھ میں ڈگری آپ کے پاس ہے، ڈگری کا مطلب ہوتا ہے کہ مارنے کی ڈگری آپ کو مل چکی ہے، تو چاہے ادھر رکھیں چاہے ادھر رکھیں، وہ دستخط کرنا پڑا۔ تو پھر پوچھا کہ آپ کا متولی کون ہوگا، سرپرست کون ہے آپ کا، بتایا حضرت مولانا شاہ ابرار الحق صاحب۔ اچھا وہ آپ کے فادر والد صاحب ہیں؟ نہیں۔ پھر کیا ہے؟ کیا وہ میرے روحانی ڈاکٹر ہیں، روحانی ڈاکٹر ہیں۔ وہ ڈاکٹر حیران رہ گئے، ڈاکٹر تو ہم ہیں، یہ کون سے روحانی ڈاکٹر، پہلی دفعہ سن رہے ہیں۔ حضرت نے فرمایا کہ تمام ڈاکٹروں کو، مسلمان ہندو سکھ سب کو بلاؤ، جتنے ہیں پھر میں بتاؤں گا۔ پھر اس نے بتایا کہ یہ بتا رہے ہیں میرے روحانی ڈاکٹر ہے، ان کا نام لکھا ہے وارث میں کہ یہ میرے وارث ہوں گے۔ تو یہ روحانی ڈاکٹر کیا چیز ہوتی ہے؟ تب حضرت نے فرمایا کہ جہاں جا کر میڈیکل سائنس ختم ہوتی ہے، میڈیکل سائنس کا جو عروج ہے جہاں جا کے ختم ہوتا ہے، وہاں سے وحی کی ابتدا شروع ہوتی ہے، وہاں سے یہ ہمارے اس ڈاکٹر کا کام وہاں سے شروع ہوتا ہے۔ وہ حیران رہ گئے یہ کیسے ہو سکتا ہے، ناممکن ہے، دنیا سائنس میڈیکل سائنس بہت ترقی کر چکی ہے۔ حضرت نے فرمایا ابھی آپ نے بلڈ نکالا ہے خون 10 cc، آپ ذرا مجھے بتائیے کہ میرے اندر غصہ کتنا ہے، کبر کتنا ہے، بغض کتنا ہے، حسد کتنا ہے، آپ مجھے سب تفصیلات بتائیے۔ وہ ایک دوسرے کا منہ دیکھنے لگے، کہنے نہیں ہماری میڈیکل سائنس یہ سب نہیں بتاتی، وہ صرف بتائے گی شوگر کتنی ہے، شوگر کتنی ہے، کولیسٹرول کتنا ہے، یہ چند چیزیں ہیں جو بتائے گی، یہ سب چیزیں نہیں بتاتی۔ کہا کیوں؟ آپ تو کہہ رہے تھے کہ جناب ہماری میڈیکل سائنس بہت ترقی۔ کہا نہیں یہ تو بات ہی پہلی دفعہ سن رہے ہیں، پہلی دفعہ یہ بات سن رہے ہیں۔ تو حضرت نے فرمایا کہ جہاں جا کر میڈیکل سائنس ختم ہوتی وہاں سے وحی کی ابتدا شروع ہوتی ہے۔ بعض لوگ عقل کے گھوڑے دوڑاتے ہیں اسلام کے بارے میں،
یاد رکھو عقل کے گھوڑوں سے کام نہیں چلتا. جہاں انسان کی معراج ہے عقل جا کے ختم ہوتی ہے, وہاں سے وحی کی ابتدا شروع ہوتی ہے. تو وہ آپ کے دماغ میں کیسے آئے گا؟ جیسے ایک صاحب نے آ کے یورپ سے آئے ہوئے تھے, پروفیسر بھی تھے وہاں, انہوں نے ایک مسئلہ پوچھا, میں نے جواب دیا. کہنے لگے سمجھ میں نہیں آ رہا ہے, عقل اس کو تسلیم نہیں کر رہی ہے. میں نے کہا اچھا. کہنے ہمیں تو پڑھایا گیا ہے کہ پہلے عقل سنو, عقل سے سوچو پرکھو, پھر اس کے بعد عمل کرو. میں نے کہا کہ آپ ماشاءاللہ مشرہ مقطع بھی ہیں, داڑھی بھی آپ کی ہے. کہنے یہ تو حضرت کی تقریر سنی تھی میں نے نیٹ پر, اس میں داڑھی رکھ لی تھی. ماشاءاللہ. تو میں نے کہا نماز پڑھتے ہیں تو وضو کر کے بغیر وضو؟ کہا نہیں, وضو کے بغیر نماز کیسے ہوتی؟ پھر میں نے پوچھا کہ نواقض وضو, وضو کے توڑنے والی چیزوں میں اخراج ری بھی ہے یا نہیں؟ کہتے ہاں. تو میں نے کہا عقل کا تقاضا کیا ہے؟ عقل کا تقاضا بتائیے کیا ہے؟ کافی دیر سوچتے رہے. کہنے لگے ہاں یہ سمجھ میں ابھی تک نہیں آ رہا. میں نے کہا دیکھیے آپ وضو ٹوٹا, اب آپ ہاتھ دھو رہے ہیں, پھر منہ میں پانی ڈال کے کلی کر رہے ہیں, پھر اس کے بعد ناک میں پانی ڈال رہے ہیں. میں نے کہا آپ جہاں سے ہوا نکلی وہاں تو پانی پہنچائے ہی نہیں آپ. چہرہ دھو رہے ہیں اور کہانی غایا کو مغیہ میں داخل کر رہے ہیں, وضو کر رہے ہیں, پھر پاؤں, پھر نیچے چلے گا, پاؤں دھویا, پھر پاؤں انگلیوں کا خلال کیا, جہاں سے ہوا نکلی وہاں پانی پہنچایا آپ نے. بہت دیر سوچ کے کہتے یہ چیز سمجھ میں نہیں آئی. تب میں نے کہا یہ نہیں, بہت ساری چیزیں جو آپ کی سمجھ سے بالا تر ہیں. ایسے احکامات کو امر تعبدی کہا جاتا ہے کہ رب کریم کا حکم اسی طریقے سے ہے. وہاں عقل کے گھوڑے دوڑانے سے کام نہیں چلے گا, عقل کے گھوڑے دوڑانے سے کام نہیں چلے گا. تب بہت خوش ہو گئے کہ نہیں اب سمجھ میں آ گیا, ورنہ ہمارے اندر تو تکبر اس قدر کبر بھرا ہوا تھا. میں نے کہا دیکھو تکبر عزازیل لاخار کر, تکبر نے عزازیل جو تھا ابلیس وہ تو فرشتوں میں رہتا تھا, نام تھا عزازیل, تکبر اور کبر کی وجہ سے وہاں سے نکالا گیا, کبر کی وجہ سے نکالا گیا. لیکن کم وقت اللہ کو پہچانتا تو تھا. جب حکم آیا کہ اخرج نکل, فإنک رجیم, تو آج سے مردود ہے. اس کو پتا تھا کہ اللہ تعالیٰ اس وقت بھی میری دعا کو قبول فرمائیں گے. فوراً کہتا ہے انذرنی الی یوم یبعثون, اے اللہ مجھ پہ نظر کرم تو فرما دیے, جب مردے قبروں سے اٹھنا شروع ہو تو اس وقت تک مجھے مہلت دے دیے تاکہ میں امت مسلمہ کو بہکاتا رہوں, جہنم کی طرف لے جاتا ہوں. اللہ تعالیٰ نے وہ دعا تو قبول نہیں فرمائی, ایک وقت معین تک کی دعا قبول فرما لی. ہمارے جد امجد حضرت آدم علیہ نبی علیہ الصلاۃ و تسلیم پریشان ہو گئے, یا اللہ آپ نے اس کی دعا قبول کر لی, ہمارا کیا بنے گا, امت کا کیا بنے گا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فکر نہ کرو, کوئی مسلمان ایک نیکی کرے گا تو 10 نیکی لکھی جائے گی, ایک نیکی کرے گا 10 نیکی لکھی جائے گی, اور ایک گناہ کرے گا تو ایک ہی لکھا جائے گا. پھر مرنے سے پہلے جب بھی توبہ کر لے گا پچھلے تمام گناہ صاف, سب کو معاف کر دیا جائے گا. خوش ہو گئے, خوش ہو گئے. تو دیکھیے ابلیس کو پتا تھا کہ اس وقت دعا قبول ہوگی. حضرت حماد جو امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے استاد تھے, وہ جب آئے, حضرت حماد کس کے پاس آئے بتاؤ؟ حضرت سفیان ثوری رحمہ اللہ کے پاس. یہ اکابر اولیاء اللہ میں ایک واسطے کے بعد یہ پھر تابعی پھر صحابہ کرام تک ان کی سند پہنچتی. فوراً دیکھا کہ اتنا بڑا فقیہ, اتنا بڑا محدث جو امام اعظم ابو حنیفہ کا استاد, فوراً کہا سلام کے بعد جواب دیتے پوچھا یا حماد ایغفر اللہ کمثلی, کیا اللہ تعالیٰ مجھ جیسے نالائق کے بھی مغفرت فرما دیں گے؟ اللہ اکبر. حضرت حماد نے کیا جواب دیا, لو خیرت, اگر مجھے اللہ رب العزت اختیار عطا فرما دیں کہ تو قیامت کے دن اپنا حساب و کتاب چاہے تو اپنے ماں باپ سے کرا لے, چاہے اللہ تعالیٰ سے کرا لے. فرماتے ہیں لختر تو محاسبت اللہ, میں اللہ کو حساب دینے کو اختیار کروں گا, ایک محدود محبت سے غیر محدود محبت کی طرف منتقل ہو جاؤں گا. چونکہ ماں باپ متاثر ہو جاتے ہیں, کوئی باپ اپنے بچے کا امتحان لے ہی نہیں سکتا. پوچھے گا بدنگاہی کی تھی, کہا بس سنا ایک ڈنڈا مارا, آنکھ کی بینائی ختم.
کبھی گندے خیالات بھی آئے تھے بس سر پہ ڈنڈا مارا، چلو بھی وہ بھی ختم ہو گیا. اور اللہ تعالیٰ درگزر فرماتے ہیں. قادر مطلق ہوتے ہوئے چاہے تو زمین شق ہو جائے، وہیں پتھروں کی بارش ہو جائے، لیکن اللہ تعالیٰ کے درگزر فرماتے ہیں. الانات من اللہ والعجلۃ من الشیطان، بردباری تحمل اللہ کی طرف سے کہ اللہ تعالیٰ دیکھتے ہیں بندہ میرا ہے، میں نے پیدا کیا ہے، چلو اب معافی مانگ لے گا، اب معافی مانگ لے گا. اس لیے کبھی تاخیر نہیں کرنی چاہیے، معافی مانگنے میں تاخیر نہیں کرنی چاہیے. ہاں، اس لیے کہ اگر عذاب آ گیا پھر بس اللہ پناہ میں رکھے. جب تک سکرات کا عالم طاری نہیں ہوتا اس وقت تک توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے. ظالم ابھی ہے فرصت توبہ نہ دیر کر، ظالم ابھی ہے فرصت توبہ نہ دیر کر، وہ بھی گرا نہیں جو گرا پھر سنبھل گیا. ابھی سنبھلنے کا وقت ہے. چلتے پھرتے استغفر اللہ یا ربی معاف فرما دے، اے میرے پروردگار مجھے معاف فرما دے. آپ ہی نے مجھے پیدا کیا ہے، آپ ہی کا بندہ ہوں اور آپ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہوں. آپ اپنے پیارے حبیب کی لاج رکھتے ہوئے میری مغفرت فرما دی ہے. تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اپنے پیارے حبیب کا واسطہ سن کے فرمائیں گے جا چل میں نے تجھے معاف کر دیا، میں نے تجھے معاف کر دیا. اللہ کو منا کے تو دیکھو، ایک کو منانا آسان ہے، ہزاروں کو منانا مشکل ہے. ایک اللہ کی ذات وحدہ لا شریک ہے، بس اس کو راضی کر لو، باقی کی فکر چھوڑ دو، باقی کی فکر چھوڑ دو. لیکن افسوس ہے کہ ہم لوگ کبھی پھوٹے منہ بھی نہیں کرتے. یہاں تک کہ رونا نہ ہے تو رونے والوں جیسی شکل بھی بنا لو تب بھی کام بن جائے گا. اس لیے حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو رشتے میں معمول رکھتے تھے فرماتے ہیں انا اول من رمى السهم فی سبیل اللہ، میں پہلا شخص ہوں جس نے اللہ کے راستے میں پہلا تیر چلایا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابکو، رو، فإن لم تبکو فتباکو، اگر رونا نہ آئے تو رونے والوں جیسی شکل بنا لو. اللہ تعالیٰ اس پر بھی فضل کرم فرما دیں کہ ہاتھ اٹھایا اور منہ بنا کے جیسے گردن ہلا ہلا کے یا اللہ معاف فرما دے، یا اللہ معاف فرما دے، یا اللہ معاف فرما دے. شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب نور اللہ مرقدو فرماتے تھے کہ ہمیں مانگنا آتا ہی نہیں اللہ سے، اڑ کے مانگو، اڑ کے مانگو. سب نے کہا اڑ کے مانگنا کیا چیز ہوتا ہے؟ کہا چھوٹا بچہ معصوم 5 سال کا 6 سال کا، وہ کہتا ابا ٹافی دے. ابا کسی مشاورت میں مصروف ہے، لوگ کھڑے میں ہم سے بات چیت کر رہا ہے، لیکن بچے نے دیکھا بھی تاخیر ہو رہی ہے تو کرتے کا دامن پکڑ کے اچھلنا شروع کرتا ہے، ابا دے پیسے، ابا پیسے دے، ابا پیسے. باپ پہ سب کام چھوڑ کے کہتا ہے بھائی یہ 100 روپے لو یار، ایک پورا تھیلا لا کے اس کو دے دو، پوری تھیلی ٹافی کی لا کے دے دو. تو ایسے اللہ سے مانگو کہ اللہ آپ نہیں دیں گے تو کون دے گا، آپ نہیں دیں گے تو کون دے گا. ہمیں پتہ ہے کہ آپ کے علاوہ کوئی در نہیں، آپ کے علاوہ کوئی رب نہیں، آپ کو چھوڑ کر جائیں کہاں. آپ ادھر سے کرم بڑھائیے، ہم سب کو اپنی آغوش رحمت میں لے لیے. تو اللہ تعالیٰ جب دیکھیں گے اتنے سب کو بیچ سے مائنس کر دیا، سب کو ختم کر دیا ہے اور میری ذات سے واسطہ رکھا ہے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ فوراً دعا قبول فرمائیں گے. صحابہ کرام تو سر نہیں اٹھاتے تھے جب تک دعا قبول نہ کروا لیں، اللہ سے منوا نہ لیں. چونکہ ان کو پتہ تھا کہ بھئی اللہ کے علاوہ ہے کون ہمارا، اللہ کے علاوہ ہے کون. آج ہم کہتے ہیں فلاں دے گا، فلاں دے گا، فلاں نہیں، کسی پر نظر مت رکھو، صرف اللہ وحدہ لا شریک پہ نظر رکھو. سب کچھ اللہ کے قبضے قدرت میں ہے، سب کچھ اللہ کے قبضے قدرت میں ہے. لیکن افسوس یہ ہے کہ ہم غیر اللہ کی طرف دیکھتے ہیں، فلاں سیٹھ صاحب آئے وہ یہ کریں گے، فلاں صاحب آئے وہ یہ کریں گے. کچھ نہیں، کسی کے اختیار میں کچھ بھی نہیں. پھر آج امیر ترین شخص ہے، چند دن کے بعد وہ دنیا کا فقیر ترین بن جاتا ہے. اللہ تعالیٰ جب ناراض ہوتے ہیں تو منٹوں سیکنڈوں میں کچھ کا کچھ ہو جاتا ہے. ایک شخص آتا تھا میرے پاس بھی، اس کے 200 سے زیادہ ٹیکسیاں چلتی تھی کراچی میں، اور اتنے اب 200 ڈرائیور، اور کتنا بڑا رمضان مبارک کا مہینہ تھا. اس نے کہا چائے وائے نہیں پلائیں گے آپ؟ میں نے کہا رمضان کا مہینہ روزہ نہیں رکھا ہے. کیا روزہ تو غریبوں کے لیے اللہ میں نے بھیجا ہے، ہم جیسے مالداروں کے لیے نہیں بھیجا. 6-7 مہینے کے بعد وہ آیا لاٹھی لیے ہوئے اور معذوروں کی طرح، کہنا کچھ زکوٰۃ کے پیسے مل جائیں گے. میں نے کہا تم مقبول نام ہے نا؟ اچھا آپ نے پہچان لیا، میں وہی ہوں. کہنا جو جملہ میرے منہ سے نکلا تھا بس بطور مذاق، اللہ نے عذاب مسلط کیا. روزانہ 4-5 ٹیکسیاں ایکسیڈنٹ میں ختم ہوتی رہی، یہاں تک کہ فٹ پاتھ پہ آ گیا ہوں، ایک ایک پیسے کا محتاج ہو گیا.
ایک ایک پیسے کا محتاج ہوں. اب بتائیے، اسی لیے اللہ تعالیٰ کی گرفت جب آتی ہے ان بطش ربک لشدید، ان بطش ربک لشدید، اللہ کی پکڑ بہت سخت ہے، بہت سخت. اس لیے ہمیشہ اللہ کو راضی کرو، نگاہ کی حفاظت کرو، سر سے لے کر پاؤں تک تمام اعضاء جس کا اللہ نے ہم سب کو امین بنایا ہے، ان تمام اعضاء کی کوشش کر کے کہ اس کی امانت میں خیانت نہ ہونے پائے. جس مقصد کے لیے اللہ نے دیا اسی مقصد میں اس کو استعمال کرو، اسی مقصد میں اس کو استعمال کرو. لیکن افسوس ہے کہ آج ہمیں خیال بھی نہیں آتا کہ ہمیں آئے کس لیے دنیا میں. ان الدنیا خلقت لکم وخلقتم للآخرہ، پوری کائنات اللہ نے ہمارے لیے پیدا کی اور ہم سب کو آخرت کی تیاری کے لیے پیدا کیا. لیکن ہمیں کبھی خیال ہی نہیں آتا کہ ہمیں دنیا سے جانا بھی ہے، دنیا سے جانا بھی ہے. اگر یہ خیال آ جائے اور پختہ یقین آ جائے تو انشاءاللہ گناہ نہیں کرے گا. گناہ کا خیال آئے گا فوراً کہے گا جو کرتا ہے تو چھپ کے اہل جہاں سے، جو کرتا ہے تو چھپ کے اہل جہاں سے، کوئی دیکھتا ہے تجھے آسمان سے. آج افسوس ہے کہ ہر شخص بس سمجھتا ہے کہ کوئی نہیں دیکھ رہا مجھے. اللہ تو دیکھ رہا ہے. اللہ سے کیسے چھپ سکتا ہے؟ اللہ سے کوئی چھپ سکتا ہے؟ نہیں. تو اللہ تعالیٰ خصوصی فضل کا، کرم کا، رحم کا معاملہ فرما دیں، اور اللہ تعالیٰ اپنے فضل کا معاملہ فرماتے ہوئے ہم سب کو 100% اپنا بنا لیں، اپنی مرضیات پہ چلنے کی توفیق عطا فرما دیں، اپنے غضب اور ناراضگی کے اعمال سے بچنے کی توفیق عطا فرما دیں. اللہ رب العزت جب کرم کا معاملہ فرمائیں گے تو انشاءاللہ سب کی بگڑی بھی اللہ تعالیٰ بنا دیں گے، سب کے ساتھ رحم کا، کرم کا معاملہ فرما دیں گے، اور تقوی والی حیات بھی اللہ تعالیٰ عطا فرما دیں گے. یقین آ جائے گا کہ اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہے ہیں. جب کوئی شخص دیکھتا ہے کسی کو، والد صاحب نور اللہ مقدور فرماتے تھے کہ ایک شخص کہتا ہے مجھے تو بد نگاہی کا مرض اتنا شدید ہے کہ میں تو نگاہ حفاظت کر ہی نہیں سکتا. ایک شخص آیا، اس نے کہا کہ میں SSP ہوں، علاقے کا SSP ہوں، میری بیٹی ہے، یہ جا رہی ہے ساتھ، خوبصورت بھی ہے، سنا ہے کہ آپ بد نگاہی کے بڑے مریض ہیں، آپ ذرا دیکھیے تو صحیح. اور یہ میں نے 9 گولیاں بھری ہوئی ہیں، آپ کے دماغ میں اسی وقت اتاروں گا جیسی آپ نظر ڈالیں گے کہ 9 گولیاں آپ کے دماغ کے پاس. وہ نیچے منہ کر کے بار بار کہے گا SP صاحب آپ شبہ بھی نہ کیجیے گا، میں بالکل زمین دیکھ رہا ہوں، دائیں بائیں بالکل وسوسہ بھی نہیں آ رہا ہے. تو کہ اچھا، اللہ سے اللہ کا خوف نہیں آتا تو یہ اللہ سے نہیں ڈرتا جو قادر مطلق ہے، صرف میرے وجود سے ڈر رہا ہے اور اس اسلحے سے ڈر رہا ہے. نہیں، اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو. ایک بہت بڑی شخصیت آئی والد صاحب نور اللہ مرقدوں سے، کہا کہ حضرت کچھ نصیحت فرما دی ہے، کچھ نصیحت فرما دی ہے. فرمایا ایک شعر پڑھتے رہا کرو، ہم ایسے رہے یا کہ ویسے رہے، ہم ایسے رہے یا کہ ویسے رہے، وہاں دیکھنا ہے کہ کیسے رہے. وہ جب پڑھنا شروع کیا ماشاءاللہ عجیب کیفیت کرنے حضرت، اس سے تو میری ایسی اصلاح ہوئی کہ اب مجھے دائیں بائیں دیکھتے ہوئے بھی گھبراہٹ ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ تو مجھے دیکھ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہے ہیں. ایک اللہ والے بزرگ فرماتے ہیں کہ جب میں اللہ کے سامنے کھڑا ہوتا ہوں نماز کے لیے، ہاتھ اوپر اٹھا کے کانوں تک لے جاتا ہوں، اور جب منہ سے نکلتا ہے جیسے اللہ اکبر، واقعی اللہ ہی بڑا ہے اور کوئی نہیں بڑا. تو جب ہاتھ نیچے کرتا ہوں تو لگتا ہے میرے جسم اوپر ہوتے ہوتے عرش کے سامنے پہنچ گیا. اب اس کے بعد جو کیفیت ہوتی ہے میں بیان نہیں کر سکتا. اب جب میں پڑھتا ہوں سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک، ایک ایک لفظ پر میرے قلب کی عجیب کیفیت ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہے ہیں، اور میں اپنے رب کے سامنے کھڑا ہو کر اللہ کی حمد اور اللہ کی تعریف بیان کروں. اب بتائیے ایسی نماز میں کوئی وسوسہ آئے گا؟ ایسی نماز میں کوئی وسوسہ آئے گا یا خیالات فاسدہ آئیں گے؟ نہیں. اس لیے ہر شخص سمجھے کہ میری زندگی کی آخری نماز ہے، میری زندگی کی آخری نماز ہے. معلوم نہیں پھر وقت ملے گا یا نہیں ملے گا. ہم دنیا میں چل رہے ہیں، کاروبار کر رہے ہیں، لیکن حقیقت پہ غور کریں تو ہمارا ہر قدم قبرستان کی طرف جا رہا ہے. قدم سوئے مرقد نظر سوئے دنیا، قدم سوئے مرقد نظر سوئے دنیا، کہاں جا رہا ہے کدھر دیکھتا ہے. عارف باللہ ڈاکٹر عبدالحی صاحب عارفی نور اللہ مقدور فرماتے تھے کہ قدم تو جا رہے ہیں قبرستان کی طرف، اور یہ دنیا کے رنگینیوں کو ایسے غور سے پاگل ہو کے دیکھ رہا ہے منہ کھول کے. یہ نہیں پتا کہ پاؤں تو قبرستان کی طرف لے کے جا رہے ہیں. جب قدم کا شمار ختم ہوگا اسی وقت یہ قبر میں چلا جائے گا.
قدم کا شمار، اگر قدم کا شمار ختم ہو گیا اور سانس کا شمار باقی ہے تو فالج گرے گا اور بستر پہ لیٹا ہوا سانس لیتا رہے گا. جب سانس کا شمار بھی ختم ہوگا اسی کو دنیا سے کوچ کر جائے گا. ساری ڈاکٹری میڈیکل سب چیزیں والد صاحب نور اللہ مرقدو کی جب بالکل آخری وقت تھا، اب وہ سلنڈر بھی چل رہے، سب کچھ چل رہے، پھر غبارہ میں بھی پوری طاقت سے ہاتھ چھل ہو گئے لگ کے کسی طرح آکسیجن تھوڑی بڑھ جاتی تھی، لیکن جب وقت ہو جاتا ہے تو کتنے بھی کچھ بھی جتن کر لو وہ آہستہ آہستہ تیزی سے نیچے جا کے اور پھر انسان اس دنیا سے کوچ کر جاتا ہے. یہ رحلہ سعیدہ کہتے ہیں اس کو، رحلت ہو گئی، یعنی یہ سفر VIP سفر ہوتا ہے. چونکہ روح نکلتے ہی اب اللہ کا مہمان بن گیا، یہ روح نکلتے ہی اللہ کا مہمان بن گیا. ایک سبزی بیچنے والا یا قصائی یہ امام کے پیچھے نہیں کھڑا ہو سکتا چونکہ وہ نماز نہیں پڑھا سکتا، اس لیے وہاں عالم کو کھڑا ہونا چاہیے تاکہ اگر کچھ نماز میں نقص ہو جائے تو وہ آگے بڑھ جائے گا، وہ جناب چلا جائے گا وضو وغیرہ کرنے. لیکن جب اس کا انتقال ہو جاتا ہے، اس کی روح نکل جاتی ہے، اسی امام کے کندھے پہ سوار ہو کر وہ جاتا ہے قبرستان. اسی امام کے، اسی عالم کے کندھے پہ سوار ہو کر جاتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ روح نکلنے کے بعد وہ اللہ کا مہمان بن گیا، اللہ کا مہمان بن گیا. اب اس کو ادب کے ساتھ، احترام کے ساتھ، ادب کے ساتھ، احترام کے ساتھ لوگ قبرستان تک پہنچاتے ہیں اور مٹی دینے کو فخر محسوس کرتے ہیں. آج ہم لوگ قبرستان نہیں جاتے، مٹی نہیں دیتے کہ ہاتھ خراب ہو جائیں گے. مولا علی قاری رحمہ اللہ نے ایک واقعہ لکھا ہے کہ قد مات رجل، نے ایک شخص کا انتقال ہوا، کچھ عرصے کے بعد ایک اللہ کے ولی نے خواب دیکھا، پوچھا ما فعل اللہ بک، اللہ نے تیرے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ کہتا فحاسبنی ربی، اللہ نے میرا حساب و کتاب لیا. فخفت قلت حسناتی، مجھ پر خوف طاری ہوا چونکہ میرے پاس نیکیاں کم تھیں. میں سمجھا اب جہنم کا حکم ہوگا تو نیکیوں کا پلڑا خالی ہے. کہتا فوقعت فیہا سرۃ، ایک تھیلی آ کر اعمال نامے کے پلڑے میں گری، فثقلت، اس کی وجہ سے اعمال نامے کا پلڑا بھاری ہو گیا. جب اعمال نامے کا پلڑا بھاری ہو گیا کہتا فغفر علی ربی، اللہ نے میری مغفرت فرما دی، اللہ نے میری مغفرت فرما دی. جب مغفرت کا حکم ہو گیا تب یہ پوچھتا ہے ما ھذا یا ربی، اے میرے اللہ یہ میری زندگی کا کون سا عمل ہے جو آج میری نجات کا ذریعہ بن رہا ہے کہ جہنم سے میں جنت کی طرف جا رہا ہوں، یہ کون سا عمل ہے؟ فقال اللہ عز وجل، اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ھذا کف تراب القیتہ علی قبر مسلم، یہ وہ مٹی ہے جو تو نے کسی مسلمان بھائی کی قبر پہ ڈالی تھی. بتائیے قبرستان جانا مٹی دینا مسنون ہے یا نہیں؟ وہ مٹی دینا اس کی نجات کا ذریعہ بن گیا، اعمال نامے کی جگہ وہ مٹی کام آ گئی. اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے اے عائشہ کسی سنت کو حقیر نہ سمجھنا، ہو سکتا ہے وہی تمہاری مغفرت کا ذریعہ بن جائے، ہو سکتا ہے وہی تمہاری مغفرت کا ذریعہ بن جائے. اس لیے ہمیشہ سنتوں کا اہتمام رکھیں، سنتوں کا اہتمام کریں. یہ جتنا اہتمام کریں گے اتنے قرب حاصل ہوتا جائے گا. 24 گھنٹے فکر ہوگی کوئی عمل میرا سنت کے خلاف نہ ہو، کوئی عمل سنت کے خلاف نہ ہو. جب یہ فکر پیدا ہوگی تو ایک ایک سنت کی کتاب بھی رکھیں، دعائیں بھی یاد کرتے رہیں. آج لوگوں کو پتہ نہیں کہ اس وقت کون سی دعا پڑھنی ہے، اس وقت کون سی دعا پڑھنی ہے، اس وقت کون سی دعا پڑھنی ہے. بس صوفی صاحب ہیں، ارے بھائی صوفی صاحب تو ہو، صوفی بھی نہیں ہو، کوفی بن رہے ہو تم. سنت کے مطابق زندگی گزارو اور یہ کتابیں پڑھو اور یاد کرو ایک ایک سنت. روزانہ اگر ایک سنت بھی یاد کرو گے تو 2-3 مہینے میں ساری سنتیں ازبر یاد ہو جائیں گی. اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایک ایک سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ایک ایک سنت پر اللہ تعالیٰ ہم سب کو مر مٹنے کی توفیق عطا فرمائے. ہم سب کے ساتھ اللہ تعالیٰ کرم کا رحم کا معاملہ فرما دیں. اللہ یہ عامر مرزا صاحب بیمار ہیں، اللہ شفا عطا فرمائے. ہمارے ایک دوست بھائی ابراہیم بیرا، ان کے اہلیہ کا بھی انتقال ہو گیا، اللہ تعالیٰ خصوصی معاملہ فرمائے. ایک صاحب وہ وینٹیلیٹر پہ ہے، اللہ تعالیٰ خصوصی کرم فرما دے، رحم فرما دے. کچھ لوگ بیعت کے لیے آئے ہوئے ہیں تو نماز کے بعد انشاءاللہ اندر آ جائیں، انشاءاللہ اس کے بیعت کر لیا جائے گا.
دعا کیجیے اللہ تعالیٰ فضل کا، کرم کا، رحم کا معاملہ فرما دیں۔ اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه. فرما یا رب کریم جو دنیا سے رخصت ہو گئے، اے رب کریم سب کو جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرما۔ اے رب کریم سب کو جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرما۔ خصوصی رحم کا، کرم کا معاملہ فرما۔ یا رب کریم جو صحت مند ہے ان کی صحت میں بقا نصیب فرما، ان کی بیماریوں سے حفاظت فرما۔ یا رب کریم حفاظت فرما، یا رب کریم حفاظت فرما۔ یا رب کریم ہم سب کو صحت جسمانی، صحت روحانی دونوں عطا فرما۔ یا رب کریم ہم سب کو صحت جسمانی، صحت روحانی دونوں عطا فرما۔ خصوصی کرم کا، رحم کا معاملہ فرما۔ یا رب کریم خصوصی کرم کا، رحم کا معاملہ فرما۔ یا رب کریم ہم سب کو تقوی والی حیات نصیب فرما۔ یا رب کریم ہم سب کو تقوی والی حیات نصیب فرما، حیات اولیاء، حیات اتقیاء، حیات اصفیاء نصیب فرما۔ یا رب کریم حاضرین حاضرات، غائبین و غائبات، اے رب کریم جس کی جو جو بھی دلوں میں خواہش ہو، آپ علیم و خبیر ہیں، دلوں کے بھید کے جاننے والے، اے رب کریم سب کے جملہ جائز حاجات کو پورا فرما۔ اے رب کریم سب کے جملہ جائز حاجات کو پورا فرما۔ یا رب کریم سب کے جملہ جائز حاجات کو پورا فرما۔ رحم کا، کرم کا معاملہ فرما۔ یا رب کریم رحم کا، کرم کا معاملہ فرما۔ یا رب کریم جو مقروض ہیں ان کے قرض کی ادائیگی کے غیب سے انتظام فرما۔ یا رب کریم ان کے قرض کی ادائیگی کے غیب سے انتظام فرما۔ جو اپنے بچوں بچیوں کے رشتے کے سلسلے میں پریشان ہیں سب کو نیک صالح رشتے عطا فرما۔ یا رب کریم سب کو نیک صالح رشتے عطا فرما۔ یا رب کریم خصوصی کرم کا، رحم کا معاملہ فرما۔ یا رب کریم خصوصی کرم کا، رحم کا معاملہ فرما۔ یا رب کریم ہم سب کو عزت فرما کے اپنا مقبول، اپنا محبوب بنا لے۔ اے رب کریم ہم سب کو عزت فرما لے۔ اللہ یجتبی الیہ من یشاء، اللہ جس کو چاہے عزت کر سکتا ہے۔ اے رب کریم ہم سب کو عزت فرما لیے۔ اے رب کریم ہم نہ بھی جذب ہونا چاہے، اپنے فضل و کرم سے ہم سب کو جذب فرما لیے، خصوصی رحم کا، کرم کا معاملہ فرما دیے۔ اے رب کریم ہمارے دوست ابراہیم بیرو صاحب کی اہلیہ جو اللہ کے پاس چلی گئی، مغفرت بے حساب فرما دے۔ اے رب کریم مغفرت بے حساب فرما دے، رحم کا، کرم کا معاملہ فرما دے۔ یا رب کریم رحم کا، کرم کا معاملہ فرما دے۔ ساؤتھ میں بہت زیادہ کرونا پھیلا ہوا ہے، اللہ سب کی حفاظت فرما دے۔ اے رب کریم سب کی حفاظت فرما دے۔ اے رب کریم سب کی حفاظت فرما دے، پورے عالم اسلام کی حفاظت فرما دے۔ یا رب کریم پورے عالم اسلام کی حفاظت فرما دے۔ یا رب کریم امت مسلمہ پریشان ہے، ان کی پریشانیوں کو دور فرما دے۔ اے رب کریم فرشتوں کے ذریعے ان کی مدد فرما دے۔ یا رب کریم فرشتوں کے ذریعے ان کی مدد فرما دے۔ یا رب کریم فرشتوں کے ذریعے ان کی مدد فرما دے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين۔